القرآن 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 القرآن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. محترم ناظرین، ہم آج سے اللہ کا نام لے کر قرآن مجید کے پاروں کا خلاصہ بیان کرنا شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلے کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے. یہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید میں شامل بھی ہے، لیکن پہلا پارہ سورہ فاتحہ کے بعد شروع ہوتا ہے. گویا اس کی حیثیت قرآن مجید کے فورورڈ یا دیباچے کی ہے، پیش لفظ کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو نماز کا لازمی جزو قرار دیا ہے. سورۃ الفاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، اور چوتھی آیت اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان بندگی کے تعلق کے بیان کی آیہ مبارکہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی استدعا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ساری حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، مالک ہے. الرحمن الرحیم، الرحمن ہے، رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا، بے حد مہربان ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. اس کی دوسری قرات ملک یوم الدین ہے، جس کے معنی بدلے کے دن کا بادشاہ ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ قیامت کے دن سزا لگائی جائے گی لمن الملک اليوم، آج بھلا کس کی بادشاہی ہے، اور پھر اعلان کیا جائے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد و قہار کے لیے، اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور وہ بڑا زبردست ہے، irresistible ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم، جو نہ تیرے غضب کا نشانہ بنے، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ ہوئے. آمین. اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے. یہ 40 رکوعوں پر مشتمل قرآن مجید کی طویل ترین صورت ہے. 286 آیات پر مشتمل یہ سورۃ المبارکہ ہے. اس کا زمانہ نزول ہجرت کے فوراً بعد اور غزوہ بدر سے پہلے کا ہے. اور جیسے بہت سی صورتوں کا یہ معاملہ ہے کہ ان میں کچھ آیات جو ہیں وہ اس کی عام جو ترتیب نزولی ہے اس کے ہٹ کر بھی آ جاتی ہیں. بعض مدنی صورتوں میں مکی آیات بھی آپ کو مل جاتی ہیں، اور بعض مکی صورتوں میں مدنی آیات بھی آپ کو مل جاتی ہیں. تو اس میں بعض صورتیں جو ہیں، بعض آیات تو جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی اندر نازل ہونے والی آخری آیات ہیں، لیکن اس صورت کا مجموعی حصہ جو ہے وہ مدنی ہے،
اور غزوہ بدر سے پہلے پہلے ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے۔ اس کی آخری دو آیات وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفے کے طور پر معراج میں عطا کی گئی تھی، اور معراج آپ کو مکی دور میں ہوئی ہے، تو گویا وہ دونوں آیات جو ہیں وہ مکی ہیں۔ اس سورت کا پہلا حصہ جو 18 رکوع پر مشتمل ہے، اس میں اصل خطاب یہود سے ہے، اور پھر بقیہ جو 22 رکوع ہے ان میں اصل خطاب امت مسلمہ سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ کے ساتھ وہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں پہلے 5 رکوع تو تمہیدی ہیں۔ ان میں سے پہلا رکوع اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، یہی وہ کتاب ہے جس کا ذکر تورات و انجیل میں آیا تھا، جس کا انتظار تھا۔ یہی وہ کتاب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جملہ ہدایت کے لیے مہیمن ہے، اس کی حفاظت کرنے والی ہے۔ یہ مختلف تشریحات کی گئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی قرآن مجید کی سب سے بنیادی حیثیت کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس پر ایمان لانا لازم ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی حیثیت کیا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اس سے بالفعل ہدایت وہی حاصل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جسے یہ یاد ہوگا کہ یہ کائنات کے مالک، اس کائنات کے بادشاہ کا کلام ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس سے رہنمائی حاصل کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اور جسے اس کی عظمت کا اندازہ نہیں ہوگا، جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا، وہ اس کتاب سے رہنمائی نہیں پا سکے گا۔ ان کی پھر مزید تعریف فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی شرط ہے جو قرآن مجید نے ہدایت کے لیے لگائی ہے، کہ وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے ماننا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ کسی نے فرشتے کو آتے نہیں دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ جاتے نہیں دیکھا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو غیب پر ایمان رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، اور اس کلام کو اللہ کا کلام ماننا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم انہیں عطا کرتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہے نبی آپ پر نازل فرمایا گیا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل فرمایا گیا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی آخرت پر ایمان سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر یقین کا تقاضا کیا گیا ہے، اس لیے کہ جب تک انسان کو یہ یقین نہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مرنے کے بعد میں زندہ کر کے اس کے سامنے پیش کیا جاؤں گا، اس وقت تک انسان کے عمل پر کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ تو اس کو خاص طور پر کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور پھر اعلان فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد کی 2 آیات میں کافروں کا تذکرہ کیا کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ابھی تک کفر پر اڑے ہوئے ہیں۔ یعنی زمانہ نزول اس صورت کا کیا ہے؟ سن 1 اور 2 ہجری۔ تو سمجھیے کہ 14 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے ہو گئے ہیں، ابھی تک جو لوگ کافر ہیں یہ ان کا ذکر ہے۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، خبردار کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں کو سیل کر دیا ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد اس صورت کا دوسرا رکوع جو ہے وہ نفاق کو بیان کرتا ہے، منافقت کو بیان کرتا ہے، بہت اہم مقام۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں کہ جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہیں۔ فرمایا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، جبکہ وہ مومن نہیں ہیں۔
یعنی آخرت کو بے شک کوئی شخص جتنا مرضی مان لے، اللہ تعالیٰ کو جتنا مرضی مان لے، موحد ہو جائے، شرک نہ کرے، پھر بھی وہ مومن نہیں قرار پاتا جب تک وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپریس ورڈ میں اللہ کا رسول نہ مانے۔ تو نوٹ کیجئے گا کہ لوگوں میں سے کچھ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، اصل میں وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، یعنی نفاق کو ایک بیماری کہا ہے، اور بیماری کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کوئی شخص کبھی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا، بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے۔ اب چونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کو اوائڈ کیا ہے، لہذا اب ان کے دل میں نفاق کا پیدا ہونا یہ کیا ہے، اس کی ٹینڈنسی ہوگی، منافقت کی بیماری کا وہ شکار ہوں گے۔ تو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ تعالیٰ انہیں اس بیماری میں اور زیادہ دھکیل دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اب منافقین کا جو خاص معاملہ تھا وہ کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو پروموٹ کرتے تھے، لوگوں کو اشاروں کے نایوں میں بتاتے تھے کہ کوئی نہیں، ہمارے جیسے انسانی ہے، ان کو زیادہ لفٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ فساد ہے سب سے بڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو انڈرمائن کرنا۔ تو فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس پر بڑی سخت الفاظ میں فرمایا حقیقت یہ ہے کہ یہی فسادی ہیں، لیکن انہیں خود اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں انا معاکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو بس ذرا مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اصل میں اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں مہلت دیا جاتا ہے کہ شرارت اور سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر مثال دی ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص آگ روشن کرے روشنی کے لیے، اور جب پورا ماحول روشن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی چھین لے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا چراغ روشن کیا ہے مدینہ منورہ میں تشریف لا کر، لیکن یہ اتنے بدقسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی چھین لی ہے، لہذا اندھے آدمی کو دن کے 12 بجے بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے بعد تیسرا رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا، یہ قرآن مجید کی بنیادی دعوت ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، اپنے رب کے بندے بن جاؤ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے ہاں خواجہ میر درد کا ایک شعر جو ہے وہ زبان زد عام ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا انسان کا، خواجہ میر درد تو پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں وہ بنیادی دعوت جو دی جا رہی ہے، لوگوں اپنے رب کے بندے بن جاؤ، جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم میں اس کا خوف پیدا ہو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، اور اس کے ذریعے سے طرح طرح کے میوے نکالے تمہارے کھانے کے لیے۔ بس تم اللہ کے ساتھ کوئی مد مقابل قرار نہ دو، جانتے بوجھتے ہوئے۔ اس کے بعد 2 آیات میں قرآن مجید
کا چیلنج پیش کیا، قرآن مجید کی معجزانہ حیثیت کا تذکرہ کیا کہ اگر تمہیں واقعی شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تو خواہ اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ اور پھر جس کو چاہو بلا لو، وَدُعُوا شُهَدَاءَکُمْ، اپنے ہیلپرز کو بلا لو، اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور پھر بڑے سخت الفاظ میں کہا، پھر اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر ڈرنا اللہ کی جلائی ہوئی بھڑکائی ہوئی اس آگ سے کہ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں کا تذکرہ کیا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں طرح طرح کے میوے پرووائڈ کرے گا جو اس دنیا کے میووں سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن جب وہ انہیں چکھیں گے، کھائیں گے تو اپریشیٹ کریں گے کہ واہ کیا ذائقہ ہے، کیا ڈیلیشیس پھل ہے، اگرچہ وہ دکھ دنیا کے پھلوں ہی کی طرح رہا تھا۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، نہیں گھبراتا، نہیں ہیزیٹیٹ کرتا کسی مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر شے کی کے تذکرے سے یا اس کی مثال بیان کرنے سے۔ بس وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بس ایمان والے جو مانتے ہیں اس کو اللہ کا کلام، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن جو کافر ہیں وہ اس پر اعتراض لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس مثال سے مطلب کیا ہے، یعنی کٹ حجتی کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اصول بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیات ہی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرے گا اور بہتوں کو راستہ دکھائے گا، یعنی وہ بات جو ایمان والا ہوگا اس کو قرآن مجید میں روشنی ملے گی، راستہ دکھائی دے گا، اور جو کافر ہوگا اسے قرآن مجید میں روشنی نہیں ملے گی، بلکہ وہ یہ بحث کرے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتا، نہیں گمراہ کرے گا مگر نافرمانوں کو، جس کی نیت ہوگی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ بھی اس کو پھر مسلیڈ کرے گا، جاؤ دفعہ ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے کہ کسی کو ویسے ہی گمراہ کر دے۔ ہاں، پھر اس کا اصول بیان کر فرمایا کہ یہ نافرمان کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں اور جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں۔ یہ رحمی رشتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو انسانوں کو لڑاتے ہیں، ان کے درمیان تفریقیں پیدا کرتے ہیں، رحمی رشتوں کو کاٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ خلافی کرے یا جو انسانی رشتوں کو کاٹے وہ ہدایت کا مستحق نہیں رہتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم بھلا اللہ تعالیٰ کا انکار کیوں کر سکتے ہو، جبکہ تم ایک وقت مردہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت سے دوچار کرے گا اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی حضور تمہارا لوٹنا ہوگا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، اور پھر وہ عرش پر جا کر متمکن ہوا، یعنی اس نے عرش کا کنٹرول سنبھالا، اور پھر آسمان کو 7 آسمانوں کی شکل میں سیٹ کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کا 4تھا رکوع ایک بہت بنیادی مضمون لیے ہوئے ہے، اور وہ ہے تخلیق آدم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مضمون کو بہت اہمیت دی ہے، یعنی 8 پاروں سے زیادہ نہیں گزرنے دیے کہ پھر اس مضمون کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ مضمون اصل میں 2 کرداروں کی کہانی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ کردار ہے یعنی آدم و حوا کا کردار، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا کنڈیمڈ کردار ہے یعنی ابلیس و شیطان کا کردار۔ ایک بات دونوں میں مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی اور دونوں کی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی۔ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے
تمام انسانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنا ایک فیصلہ شیئر کیا ان سے، بڑا خوبصورت اندازہ بیان کرنے کا۔ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ، کیا تو ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون بہائے؟ ضرورت کیا ہے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری حمد کی تسبیح کر رہے ہیں اور تیری پاکی بیان کر رہے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، انہیں کچھ نام سکھائے اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اچھا تم اگر سب کچھ جاننے والے ہو تو بتاؤ پھر میں نے آدم کو کیا بتایا؟ تو انہوں نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے کہ اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے، اور تو ہر چیز کا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ بھئی تم نام بتاؤ، انہیں جھٹ نام بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس کی سپریمیسی کو تسلیم کرو کہ وہ تم سے افضل ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ جس کو رعایتاً اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں شامل فرمایا تھا، اصل میں وہ ایک جن تھا۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کا مظاہرہ کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ناشکروں میں یا انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم، تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کرو اور تم دونوں کھلا کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب اس کے بارے میں دو آراء ہیں، ایک یہ کہ واقعتاً وہ کوئی درخت ہی تھا، ایک تھا کہ کوئی چیز ہے جس سے منع کیا گیا ہے، ایک فیگوریٹو ڈسکرپشن ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، جو کہ جنت تھی، تو ہر طرف جو تھا وہ درخت تھے، ہریابل تھی، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بیان کیا ہے، تشریح نہیں فرمائی۔ لیکن شیطان نے کیا کیا؟ ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور انہیں قائل کر لیا کہ اچھا چلو کھانا نہیں تو چکھ کے دیکھ لو۔ بہرحال شیطان نے انہیں وہاں سے نکلوا دیا، تو فرمایا ہم نے کہا تم اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن ہو کر زمین پہ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقرر کے لیے ٹھہرنا بھی ہوگا اور برتنے کا سامان بھی۔ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، فتاب علیہ، اور ان سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی توبہ قبول فرما لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کروانے والا، توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ آخر میں فرمایا قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ سب کے سب اترو زمین سے، وہاں سے زمین پر، اور یاد رکھنا اے انسانوں، اما یاتینکم منی ھدی، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، کوئی رہنمائی آئے، کوئی ڈائریکشن آئے، فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، تو جو کوئی بھی میری ڈائریکشن کو فالو کرے گا، میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اسے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا۔ اور وہ لوگ کہ جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ اہل جہنم قرار پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اب 5ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک، بلکہ 15ویں رکوع کی بھی 2 آیات، یہاں بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، ان کا لقب تھا اسرائیل، جس کے معنی ہے عبداللہ۔ اب ان سے یہ نسل ہے جو منسوب ہوئی ہے، 2 خاندان حضرت ابراہیم کی نسل سے، بنی اسماعیل حضرت اسماعیل کی اولاد، اور بنو اسرائیل جو عام طور پر اردو میں ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی، حضرت اسرائیل کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ تھا کہ 2500 سال تک نبوت ساری کی ساری حضرت
یعقوب کی اولاد میں رکھی، بنی اسرائیل میں رکھی۔ یعنی نوٹ کیجئے گا کہ حضرت ابراہیم نبی، حضرت اسحاق نبی، حضرت یعقوب نبی، حضرت یوسف نبی، اور پھر پے بپے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن بنی اسماعیل میں 2500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ بنی اسرائیل کی نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کے اپنے انجام کو پہنچی۔ پھر 600 سال کا وقفہ ہے کہ جس میں کوئی نبی موجود نہیں تھا، اس کو فترۃ الاولیٰ کہتے ہیں۔ اور پھر 610 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا۔ 2500 سال کا جو مسلسل اعزاز تھا اس نے ان کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت بھی کرتے تھے، نبیوں کو قتل بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود سمجھتے تھے کہ نبوت اور رسالت جو ہے یہ ہمارا ہی حق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری پیغمبری کے لیے، آخری نبوت کے لیے بنی اسماعیل کا انتخاب کر دیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ ان کی اولاد کی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لے آئے، جس کو بنی اسرائیل نے بڑا سیریسلی لیا۔ نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اسی وجہ سے کہ وہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے قبول نہیں کیا، بلکہ ان کی مخالفت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے امین تھے، اور پوری نوع انسانی کے لیے یوں سمجھیے کہ وہ ہدایت کے چراغ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یہ ایک ان کے لیے، بہرحال ان کو جو ہول اٹھے ٹھیک اٹھے، جو پریشانی ہوئی ٹھیک ہوئی، کہ بالآخر مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بھی تبدیل کر دیا گیا۔ آپ کا دستور یہ تھا کہ آپ تورات کے 9 احکام پر عمل کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ اس میں کوئی امینڈمنٹ آ جائے، کوئی تبدیلی آ جائے۔ تو قرآن مجید کے نزول سے پہلے قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن تھا، آپ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے جنوب کی جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، تاکہ خانہ کعبہ کی طرف سے ہوتے ہوئے رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہو جائے۔ لیکن جب دار ارقم آپ کی ایکٹیویٹی کا مرکز بنا تو پھر آپ کے لیے بیک وقت دونوں قبلوں کو فیس کرنا ممکن نہیں تھا۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو جغرافیائی اعتبار سے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب ہے، اور فردر شمال میں فردر نارتھ بیت المقدس ہے، فلسطین ہے۔ لہذا اگر آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تو خانہ کعبہ کو پیٹھ ہوتی، آپ کو ناگوار گزرتا تھا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ فیس کرتے تھے۔ اور پھر سورہ بقرہ کے 17ویں اور 18ویں رکوع میں، یعنی 17ویں رکوع کے آغاز میں تحویل قبلہ کا حکم ہے، اور پھر اس کی سختی کے ساتھ پابندی کرنے کے یہ 2 رکوعوں کے اندر یہ سلسلہ چلا گیا۔ اب اس کی تمہید کیا تھی کہ بنی اسرائیل اب اس منصب سے معزول کیے جانے والے تھے، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف پورا استغاثہ جو ہے اس کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے۔ اس استغاثے کا پہلا رکوع دعوت کا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون۔ اے یعقوب کے بیٹو، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی، بس تم میرے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو ایفا کرو تو میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو ایفا کروں گا، اور مجھے سے ڈرنا۔ اور پھر دعوت دی انہیں، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور مانو اس کو جو میں نے نازل کیا ہے، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی تورات، زبور اور انجیل کی یہ تصدیق کرتا ہے قرآن مجید، لہذا مانو اس کو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کا کفر کرنے میں پہل نہ کرو، تمہیں تو اس پر ایمان لانے میں پہل کرنی چاہیے۔ قریش کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ انسانوں ہی میں سے کوئی ان کا ہادی اور رہنما بن سکتا ہے، لیکن تم تو جانتے ہو کہ رسول ہمیشہ انسانوں میں سے آتے ہیں۔ پھر تمہاری کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں، ان کی پیشین گوئیاں ان کے بارے میں موجود ہیں، تو پھر یہ ظلم نہ اپنے اوپر ڈھاؤ کہ تم ان کا انکار کرنے میں پہل کرو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم ان پر ایمان لانے میں پہل کرو۔ اور وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو،
وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرنا، اور مت گڈمڈ کرنا حق و باطل کو، دیر بائی تکتمون الحق، حق کو چھپاتے ہوئے جان بوجھ کر، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکعُوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ دیگراں رب نصیحت اور خود میاں فصیحت، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، اور تمہیں تو یہ چیز بالکل زیب نہیں دیتی، اس لیے کہ تم کتاب کے پڑھنے والے یعنی تورات کے پڑھنے والے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں کوئی سینس نہیں ہے؟ فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً نماز بہت بھاری ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں پر، وہ کہ جو ظن غالب رکھتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ملنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر چھٹے رکوع سے لے کر 14ویں رکوع کے آخر تک ایک فرد جرم ہے جو ان پر عائد کی گئی ہے۔ تمہیں کیوں معزول کیا جا رہا ہے؟ تم سے نبوت اللہ تعالیٰ نے کیوں واپس لے کر بنی اسماعیل کو دی ہے؟ اس لیے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بددیانتی کی ہے، بغاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ یہ سب چیزیں اب جہاں آئیں گی باری باری۔ سب سے پہلے تو یعنی ان کی تاریخ کے جو اہم واقعات تھے اس کا تذکرہ ہے، اور اسی ساتھ ساتھ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کیا گیا کرے گا کہ ہم نے تم پر یہ انعام کیے اور تم نے یوں ناشکری کی۔ بہت خوبصورت مقام ہے، لیکن ایک بات جو ہے وہ یہاں رکھنے کی ہے کہ قرآن مجید بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نہیں، نوع انسانی کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور اس سے ہدایت بالفعل وہی پاتا ہے جو اس پر ایمان رکھتا ہے۔ تو اصل میں ہمیں آئینہ دکھایا گیا ہے امت مسلمہ کو کہ دیکھو تم سے پہلے وہ حامل کتاب تھے، وہ حامل دین اللہ تھے، لیکن انہوں نے یہ حرکتیں کی، دیکھنا تم بھی کہیں وہی حرکت نہ کرنا۔ اے اسرائیل کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد، یہ میری یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر فرمائی تھی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، چوزن پیپل آف گاڈ۔ پھر فرمایا اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی دے دلا کر چھٹکارا ہو سکے گا، اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد ملے گی۔ اب پہلا احسان ان پر، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھا، یذبحون ابناءکم، تمہاری عورتوں کو، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور تمہیں نجات دی، اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا سمندر کے اندر تمہاری نظروں کے سامنے۔ یہ بھی آپ کے دشمن کو سزا ملے آپ کے سامنے تو اس سے کلیجے کو ٹھنڈ پڑتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بلایا تورات عطا کرنے کے لیے تو 40 دن کے لیے ان کو 30 دن کے لیے بلایا اور ایک لمبا روزہ ان سے رکھوایا۔ پیچھے سے بنی اسرائیل نے بچے کی پوجا شروع کر دی، اور یہ تم نے بڑا ظلم ڈھایا تھا، ہم نے پھر بھی تمہیں معاف کیا، تمہاری اس حرکت کے باوجود بھی لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی والفرقان، اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے معجزے عطا کیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ، تمہیں ہدایت ملے۔
اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے کہا اے میری قوم، یقیناً تم نے ظلم ڈھایا ہے اپنے اوپر بچڑے کو پوج کر، بس تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو، اور جو تم میں سے یہ حرکت کرنے والے ہیں انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے سامنے، اس کے حضور، فتاب علیکم، پھر اس نے تمہیں معاف کر دیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ کا قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم تم پر اعتماد نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ تیرے رب کو نہ دیکھیں، اور پھر تمہیں زندہ کیا تمہیں مارنے کے بعد، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں۔ دیکھیے میرا اور آپ کا ایمان آخرت پر ایمان بالغیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو باقاعدہ اس کا ایکسپیرینس کروایا کہ ان پر موت طاری کی، پھر انہیں زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ بڑے چونچلے کیے، انہیں بھوک لگی تو من و سلوہ نازل کیا، پیاس لگی تو 12 چشمے جاری کیے، اب اس کا ذکر ہے، اور ان پر دھوپ تھی، بادل کا سائبان اوپر کھڑا کر دیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، تو کھاؤ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے، اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی، ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اصل میں خود اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے۔ اور جب ہم نے کہا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جو چاہو کھاؤ، کھلا، البتہ شہر میں داخل ہونا جھکتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، اور ایک کلمہ تھا جیسے ہمارے لیے استغفار ہے، حتتن، استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہوئے داخل ہونا، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو، نیکوں کو اور بھی دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، بس جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا ایک اور لفظ سے بدل دیا، ہنتتن کہہ دیا، ہتتن کی بجائے، بدعادتی جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، عادتیں بگڑی ہوئی تھی ان کی، بغاوت تھی ان کے اندر، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے۔ اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے پانی مانگا کہ موسیٰ، اللہ کے نبی پیاس بڑی لگی، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا موسیٰ سے کہ اپنا عصا مارو چٹان پر، پتھر پر، پہاڑ پر، تو اس پہ سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اب یہ 12 چشمے کیا تھے؟ یہ 12 خاندان تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، وہ جن کا تذکرہ سورہ یوسف میں آیا ہے، حضرت یوسف 12 بھائی تھے، تو 12 خاندان چل رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر خاندان کے لیے سیپریٹ چشمہ جاری فرمایا تاکہ وہ لڑیں نہ آپس میں، یہ بھی کیا تھا؟ ان کا اضافی احسان تھا۔ قد علم کل اناس مشربہم، حضرت موسیٰ نے ڈیزگنیٹ کر دیا کہ یہ چشمہ فلانے قبیلے کا، یہ فلانے کا، یہ فلانے کا، یہ فلانے کا، یہ فلانے کا، حکم دیا گیا کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، لیکن زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، یہ جو من و سلوہ ہم پر نازل ہو رہا ہے اس سے کچھ منوٹی سی پیدا ہو گئی ہے، ہم ایک ہی کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے، تو ذرا اپنے رب سے کہو کہ وہ نکالے ہمارے لیے وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، ترکاری، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز، اور وہ نباتات جو زمین سے اگتی ہیں، ہمارے لیے وہ دے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا کیا تم اچھے کو برے سے ریپلیس کرنا چاہتے ہو؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ دفعہ ہو جاؤ، اگر تمہیں من و سلوہ نہیں چاہیے تو یہ بھی تو مصر ہے۔ پھر شہر میں جاؤ اترو اور وہاں پر کھیتی باڑی کرو اور خود اپنا غلہ اپنی سبزی اگاؤ اور کھاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، آخر کار ذلت اور رسوائی اور محتاجی اور بے نوائی ان پر تھوپ دی گئی۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دین کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ تمام مذاہب میں مشترک ہیں۔ ٹھیک ہے، مانا کہ تمہارا مذہب اور ہے، تمہارا اور ہے، تمہارا اور ہے، تمہارا اور ہے، لیکن ہر مذہب جو ہے وہ دو باتوں کو ضرور مانتا ہے۔ ایک تو کسی بڑی ہستی کو مانتا ہے، اور ایک حساب کتاب کا، اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی نہ کوئی تصور مانتا ہے، اور بنیادی جو اخلاقی باتیں ہوتی ہیں ان کو مانتا ہے، سچ بولنا، چیٹ نہ کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ لیکن تمہاری تو حرکتیں جو ہیں وہ بنیادی طور پر غلط ہیں۔ تم تو سچ نہیں بولتے، تم تو دیانتداری کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے، تم تو اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہی طے کر لے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو وہ مسلمان ہی ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس کے بعد فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا اور تم سے کہا، وعدہ لیا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو قوت کے ساتھ۔ پھر فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، یہ سب کچھ دیکھ کر بھی تم نے منہ پھیرا اس کے بعد۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانی تم پر نہ ہوتی تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پہلے بنی اسرائیل کو بھی اجتماعی عبادت کے لیے جمعے ہی کا دن دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی دن محترم ہے، لیکن ان کی جو مخصوص حرکت تھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں امینڈمنٹ کروانا، مرضی سے حکم منگوانا، تو نے کہا کہ نہیں موسیٰ جمعہ نہیں ہفتہ۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، if day of your choice then timings of our choice۔ پھر طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک تم پر کاروبار کرنا حرام ہوگا، ورنہ جیسے ہمارے لیے ہے کہ جمعے کی اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دو، سودا بیچنا چھوڑ دو، اور جب نماز ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو معلوم ہوتا ہے ایسا ہی حکم ان کے لیے بھی تھا جمعے کے دن، لیکن جب انہوں نے دن بدلوایا تو اللہ تعالیٰ نے پورے دن ان کے لیے کاروبار حرام کر دیا۔ ایک بستی ساحل سمندر پر آباد تھی اور ان کا پیشہ ماہی گیری یعنی مچھلیاں پکڑنا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی تھوڑی سمجھ دی ہے اور ان کا امتحان بھی لینا مقصود تھا کہ مچھلیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے معلوم کرا دیا کہ ہفتے کے دن ان کو نہیں پکڑا جاتا، لہذا وہ اٹکیلیاں لیتی ہوئی شر شر کرتی ہوئی ساحل سمندر پر بالکل قریب آ کر اٹکیلیاں لیتی، ان کے منہ میں پانی آتا۔ وہ کیا کیا ان لوگوں نے، بستی والوں نے، انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے حکم کی تو پابندی کریں گے کہ ہم ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، لیکن وہ دن خاص کیا گیا تھا کہ کاروبار چھوڑ کر عبادت کرو۔ انہوں نے اس کاروبار جو ہے اس کے لیے ہیلا کیا، وہ ہفتے کے دن چینلز بنا کر آگے حوض بنا لیے اور ان چینلز میں سے پانی جو ہے وہ حوضوں میں لے جاتے مچھلیوں سمیت، اتوار کے دن پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہم اللہ کے حکم نہیں توڑ رہے۔ اس پر بھی غضب بھڑک رہا ہے اللہ کا۔ تمہیں خوب معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں
جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کا مذاق اڑایا تھا، اور ہم نے بھی کہا ان سے کہ تم بندر بن جاؤ، ذلیل و خوار بندر، اور پھر ہم نے ان کو نشانی بنا دیا ان کے بعد والوں کے لیے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ پھر فرمایا یاد کرو، آج ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ، ہیلے کرتے ہیں شریعت میں، اور اپنے دل خوش کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں توڑ رہے، لیکن حقیقتاً توڑ رہے ہوتے ہیں۔ پھر دو قبیلوں کے درمیان کوئی معاملہ ہوا کہ انہوں نے کسی قبیلے کا آدمی کسی قبیلے والے نے قتل کیا، لیکن اس کی لاش جا کے تیسرے قبیلے میں پھینکا۔ اب جھگڑا ہوا کہ انہوں نے انکار کیا کہ ہم نے تو نہیں مارا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، بلکہ ان سے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ گائے ذبح کریں، اور اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ مردے کو آ کے مس کریں، مردہ خود بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم قوم کو کنوے کیا، لیکن اسرائیلیوں نے، ان کی قوم نے ان کے ساتھ حجت بازی شروع کر دی۔ کیسی گائے، کس رنگ کی گائے، موٹی کے چھوٹی کے، سب سوال ایک پر دوسرا سوال، دوسرے پہ تیسرا سوال، تیسرے پہ چوتھا سوال۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کا تو نظام بہت بڑا ہے، جوں جوں وہ سوال کرتے گئے اللہ تعالیٰ اسپیسیفائی کرتا گیا، اچھا اس عمر کی، اس رنگ کی، ایسی ویسی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ایک آدمی، غریب آدمی کی وہ گائے تھی ایک غیر معمولی رنگ کی، اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچا کے پھر اس کو منہ مانگی قیمت دے کر وہ گائے خرید کے لائے۔ حالانکہ اگر جب حکم دیا تھا حضرت موسیٰ نے گائے ذبح کرو، کوئی سی گائے پکڑ کر ذبح کرتے تو وہ کام ہو جاتا۔ آج ہم بھی ان سے پیچھے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام میں حجتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، ان پہ ڈیرے لگانے۔ اس کے بعد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اور وہ پتھروں کی مانند ہو گئے، بلکہ ان سے بھی بدتر ہو گئے۔ یعنی سخت دلی، انگریزی میں بھی فیئرس ہارٹڈ، اردو میں سخت دل، ٹھیک ہے نا؟ تو عربی میں کیا ہے؟ قسط قلب، دل کا سخت ہو جانا۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، وہ پتھروں کی مانند، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یقیناً پتھروں میں سے تو چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بعضے ایسے ہیں تو جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعضے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ لیکن جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو ہی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ۔ اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں، سخت دلی میں، کسی کے لیے انسان کے دل کا بھر نہ آنا، ایسے ایسے آپ مظاہرے دیکھتے ہیں آج بھی کہ انسان کس قدر سفاکیوں کے مظاہرے کرتا ہے، وہ سب یہاں پر مذکور ہو گئے۔ پھر مسلمانوں سے کہا کہ اے مسلمانوں، کیا تمہیں طمع ہے کہ یہ تم پر اعتماد کریں گے، تمہاری بات مانیں گے؟ جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا ہے، پھر اس میں تحریف کرتا ہے، اچھی طرح سمجھ کر، جان بوجھ کر، اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یعنی یہودی جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو ذرا ایک ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے، ایک انس شو کرنے کے لیے، ہاں ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے، اچھا تم بھی فرشتوں کو مانتے ہیں؟ ہم بھی مانتے ہیں۔ اچھا تم بھی جنت کو مانتے ہیں؟ ہاں ہم بھی مانتے ہیں۔ اب جو ان کے بڑے تھے لیڈر، وہ انہیں اس پر کوشش تھی، چھبیاں دیتے تھے کہ یہ کیا کرتے ہو تم؟ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں ہوتے تو کہتے ہو أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم ان کو بتاتے ہو؟ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وہ راز جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولے ہوئے ہیں، لِيُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ،
بھی عند ربکم، تاکہ وہ ان باتوں کے حوالے سے تمہارے رب کے سامنے تم سے آرگو کر سکیں، تمہارے خلاف پروزیکیوشن کر سکیں، استغاثہ کر سکیں۔ پھر فرمایا خرابی ہے، افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر اس میں تعریف کرتے ہیں تاکہ اس کی بڑی گھٹیا قیمت وصول کریں۔ قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیا کہ قرآن مجید میں تعریف نہیں ہو سکتی، لیکن فتویٰ فروشی جو ہے وہ بہرحال اس امت کے اندر بھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ان کا ایک کلیم نقل کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ آج ہم بھی یہی سمجھتے ہیں۔ ہماری بے عملی کی وجوہات میں سے ایک وجہ کیا ہے کہ ہمارا بھی یہ زوم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیورٹ ہیں، امت مرحومہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ بس صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کچھ دن کے لیے جہنم میں ڈالے گا، پھر چپکے سے وہاں سے نکال کے جنت میں ڈال دے گا۔ یہی اگر وہ کرتے تھے۔ بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں، ہاں جس کسی نے کوئی ایک برائی کمائی وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس برائی نے اس کا احاطہ کر لیا، تو ایسے ہی لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں سے اچھی بات کیا کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم سوائے تم میں سے چند کے اس وعدے سے پھر گئے اور تم منہ پھیر بیٹھے، اور کہا کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، لیکن تم نے یہی کچھ کیا۔ اور پھر ایک اور حرکت کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق، کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنوں کو دیس نکالا نہیں دو گے، اپنے گھروں سے نکالو گے نہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، پہلے لوگوں کو، اپنے ہی لوگوں کو گھروں سے نکالا، پھر جب وہ کہیں قید ہو گئے تو پھر ان کو قید چھڑانے کے لیے پھر فنڈ اکٹھا کیا اور پھر ان کو فدیہ دے کر چھڑا کے لے آئے۔ تو اس میں بڑا سخت الفاظ آ رہے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کے احکام کے کچھ حصوں کو مانتے ہو، تورات کے کچھ احکام کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو تم میں سے یہ حرکت کرے اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اسے دنیاوی زندگی میں رسوا کر دیا جائے اور آخرت میں سخت ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ یہ سارا سلسلہ جو ہے پھر 14ویں رکوع کے آخر تک چلتا ہے، اور پھر وہ آیت کی جو 6 رکوع کے آغاز میں آئی تھی وہی 15ویں رکوع کے آغاز میں لائی گئی، اور پھر اس سے اگلی آیت جو ہے تھوڑی سی امینڈمنٹ کے ساتھ ترتیب بدل کر، اس میں پہلے شفاعت کا ذکر تھا اور بعد میں فدیے کا ذکر تھا، اس میں فدیے کا ذکر پہلے کر دیا، شفاعت کا ذکر بعد میں کر دیا۔ پھر انہی آیات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واضح پیغام دیا گیا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کا دین اختیار نہ کر لو۔ یہ جو تمہیں خوش فہمی ہو رہی ہے کہ شاید مکے والے چونکہ امی تھے اور انہیں کتاب اور نبوت کا کوئی تصور نہیں تھا لہذا انکار کر رہے تھے، شاید یہ پہلے آگے بڑھ کر تمہیں مانیں گے، نو وے۔ اور اگر تم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے دین کی پیروی کی، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، تو آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو پھر کوئی تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا یا تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ 15واں رکوع جو ہے وہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مناقب کا بیان ہے۔ فرمایا یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے علیہ السلام ان کو کئی باتوں میں آزمایا لیکن وہ سب میں پورے اترے، کامیاب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، امام الناس،
لیڈر آف مین کائنڈ. آج بھی آپ اندازہ لگائیں کہ جو 3 بڑے آسمانی مذاہب ہیں وہ تو ان کے ماننے والے ہیں ہی ہیں، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ جتنے بھی گمراہ عقائد ہیں سب کے سب وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی تعلیمات کی بگڑی ہوئی شکل ہے. واللہ اعلم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ صرف میں ہی ان لوگوں کا امام ہوں گا یا یہ امامت میری اولاد میں بھی منتقل ہوگی، میرا وعدہ ظالموں کو انکلوڈ نہیں کرے گا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بندگی کا مقام ہے، شان ہے، وہ کیا ہے کہ آگے جا کر وہ یعنی خانہ کعبہ کے بارے میں کہتے ہیں، یاد کرو جب بنا دیا بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ، اور تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانا، اور پھر فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم و اسماعیل سے کہ تم میرے گھر کو صاف رکھو گے طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے. حضرت ابراہیم کی بندگی کا اب دیکھیے انداز. پھر کہتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب اس گھر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو میووں سے نواز. لیکن سب کو نہیں، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ومن کفر، جو کفر بھی کرے گا میں اس کو بھی کچھ نہ کچھ دوں گا، البتہ پھر گھیر لاؤں گا اسے عذاب جہنم کی طرف، اور وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے. پھر بیان کیا کہ جب ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹا خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، یعنی منہدم ہو چکا تھا خانہ کعبہ، پہلے سے بنا تو ہوا تھا، سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنا. تو دعائیں کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب یہ ہماری محنت قبول فرما، تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت برپا کر، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سجھا دکھا، اور ہماری اولاد میں ایک مسلمان، اور وہ ہماری اولاد میں جو مسلمان امت ہو اس میں ایک رسول مبعوث فرمانا جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، انک انت العزیز الحکیم. اس کے بعد پھر آخری رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی جو کمٹمنٹ حضرت ابراہیم نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے لی تھی اس کا ذکر ہے کہ کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے منہ پھیرے گا سوائے اس کے کہ جس کی مت ماری گئی ہو. یقیناً ابراہیم کو ہم نے دنیا میں پسند فرمایا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیک بندوں میں سے ہوگا. یاد کرو جب ابراہیم سے ان کے رب نے کہا اسلم، سبمٹ کرو میرے سامنے، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کے سامنے سبمٹ کرتا ہوں، سرنڈر کرتا ہوں. اور اسی کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، و یعقوب، اور حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی؟ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرمایا ہے، یعنی دین اسلام کو. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس ہرگز نہ مرنا مگر حالت اسلام میں. پھر ایک بڑی خوبصورت آیت جو ہے یہ 2 دفعہ دہرائی گئی ہے اس آخری رکوع کے اندر. پہلے آیت نمبر 134 ہے تلک امۃ قد خلت، یہ ایک پاک نیک گروہ تھا جو گزر چکا، لہا ما کسبت، ان کے کام آئے گی ان کی کمائی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے کام آئے گی تمہاری کمائی جو تم کماؤ گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. یعنی پدرم سلطان بود نہیں چلے گا صرف یہ کو کہ ہم حضرت ابراہیم کی، حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان پر فخر کرتے رہیں اور بخشے بخشائے جائیں گے. نہیں، ان کے کام آئے گی ان کی کمائی، تمہارے کام آئے گی تمہاری کمائی. اس کے بعد فرمایا اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تہتدوا، ہدایت پاؤ گے. فرمایا نو، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، نہیں، پیروی تو
ابراہیم یکسو کے دین کی ہے، راستے کی ہے، وما کان من المشرکین، اور میرا یہ بندہ مشرک نہیں تھا۔ اور پھر فرمایا کہ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ اِنَّ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم کلیم کر سکتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل، اسحاق و یعقوب اور ان کے اولاد وہ یہودی یا نصرانی تھے؟ نو، وہ کیا تھے؟ وہ مسلمان تھے۔ قل انتم عالم ام اللہ، کیا تمہیں زیادہ معلوم ہے یا اللہ تعالیٰ کو؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اپنے پاس اللہ تعالیٰ کی گواہی کو چھپاتا ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور تمہاری حرکتوں سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ پھر فما تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، ان کے کام آئیں گے ان کے اعمال، اور تمہارے کام آئیں گے تمہارے اعمال، اور تم سے ان کے بارے میں کہ وہ کیا کرتے تھے نہیں پوچھا جائے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم